حق ہے۔ میت کو اس کے قریبی رشتہ داروں کا غسل دینا جنازے کی خوشنودی کا باعث ہوتا ہے۔ جنازے کو 3 قسم کے پانی یعنی آب بیری، آب کافور اور آب خالص سے غسل دینا واجب ہے، لیکن اگر بیری یا کافور میسر نہ ہو تو میت کو آب خالص سے غسل دیں، اور جس چیز کا میسر نہ ہونے کی صورت میں غسل دے رہے ہیں نیت کریں غسل دیتا یا دیتی ہوں اس حاضر میت کو آب خالص سے بدلے آب بیری کے یا آب کافور کے، واجب قربتاً اللہ۔ غسل کی اجرت لینا قطعاً حرام ہے۔ میں نیت کے بارے میں یہ کہوں کہ اکثر لا علمی کی بنا پر بعض حضرات قربتاً اللہ کہتے ہیں، جو کہ قطعاً غلط ہے۔ اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے کہ قربتاً اللہ۔ غسل کا طریقہ: سب سے پہلے میت کو غسل کی میز یا چبوترے پر بہت آرام سے اس طرح لٹائیں کہ اس کے تلوے قبلہ رخ ہوں۔ یاد رہے کہ میت کو بہت ہی آرام سے لٹائیں۔ میت کی کیفیت اندر سے کچھ اس طرح ہوتی ہے جیسے ململ کے دوپٹے کو بیری کے درخت پر ڈال کر ہلکے ہلکے کھینچیں۔ کچھ اخلاقی تقاضے: احتیاط کے طور پر غسل دینے والا شخص پہلے سرجیکل گلوز پہنے، پھر ربڑ کے دستانے اور اس پر کپڑے کے تھیلیاں پہنے۔ غسل دینے سے قبل بہتر ہے کہ کمرے میں اگربتی جلا دیں یا اسپرے کر لیں تاکہ میت کے بدبو پر اظہار ناپسندیدگی نہ ہو۔ میت کے کپڑے بہت ہی آرام سے اتاریں۔ اس کا خاص خیال رکھا جائے کہ میت کو کاملاً برہنہ نہیں کریں۔ غسل میں شریک افراد کو چاہیے کہ وہ اپنے طور پر ایک عہد کریں کہ میت کے کسی نقص کا ذکر باہر نہیں کریں گے۔ یہ بات میت کی غیبت ہو جاتی ہے۔ پائجامہ اتارنے سے قبل ایک کپڑا میت کی سطر پوشی کے لیے اوپر ڈال دیں، یعنی جو زیر ناف مقام کو پوشیدہ کر سکے۔ پائجامہ یا انڈر ویئر اتارتے وقت اس کا خیال رکھیں کہ اگر کچھ نجاست پائجامے میں ہو تو وہ دوسروں کو نظر نہ آئے۔
میت کے کپڑے اتارنے کے بعد سب سے پہلے میت کے نچلے حصے کی اچھی طرح صفائی اور طہارت کی جائے۔ بہتر ہے کہ صابن کا جھاگ تو نیل پالش اتار لیں، اور جب یہ یقین ہو جائے کہ میت سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اچھی طرح صاف ہو چکی ہے تو غسل کی ابتدا کریں۔ جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے، غسل 3 ہوتے ہیں: آب بیری، آب کافور اور آب خالص۔ پہلا غسل آب بیری سے ہوتا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ بیری کے کچھ پتے پاک اور صاف کر لیں، اسے کسی کپڑے میں لے کر پانی میں بھگو کر رگڑیں، تھوڑی دیر میں جھاگ نکلنے لگے گا۔ اس جھاگ کو غسل کے پانی میں ملا دیں، اتنا ملائیں کہ نہ پانی کا رنگ بدلے اور نہ بو بدلے، یعنی پانی مضاف نہ ہو۔ نیت کریں غسل ترتیبی دیتا یا دیتی ہوں اس حاضر میت کو آب بیری سے واجب قربتاً الی اللہ۔ اب سر اور گردن کے آگے پیچھے کانوں وغیرہ پر پانی ڈالیں، کوشش کریں کہ سر سے گردن تک تمام حصے مکمل طور پر تر ہو جائیں۔ پھر داہنی سمت کندھے سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک آگے پیچھے جسم کے ہر حصے کو اس طرح دھوئیں کہ پانی ہر جگہ آگے پیچھے پہنچ جائے۔ پشت اور زیر ناف ہر جگہ تر ہونی چاہیے۔ ضروری ہے کہ داہنی طرف پانی ڈالتے ہوئے بائیں طرف کا کچھ حصہ لے لیں اور بائیں طرف پانی ڈالتے ہوئے دائیں طرف کا کچھ حصہ لے لیں، اور پانی ڈالنے میں اگر پانی ختم ہو جائے تو بہتر ہے کہ پانی جہاں ختم ہوا ہے اس حصے کے قدرے اوپر سے دوبارہ پانی ڈالیں تاکہ جسم کا کوئی حصہ تر ہونے سے باقی نہ رہے۔ یہی عمل بائیں طرف کریں۔ یہ خیال رہے کہ سوئی کی نوک کے برابر بھی جسم کا حصہ خشک نہ رہے۔ دوسرا غسل آب کافور سے ہوتا ہے، یعنی کچھ کافور پانی میں اس طرح ملائیں کہ پانی کا مزہ نہ بدلے اور نہ بو اور نہ ہی رنگ بدلے، یعنی پانی آب میں مضاف نہ ہو جائے۔ پھر یوں نیت کریں کہ غسل ترتیبی دیتا یا دیتی ہوں اس حاضر میت کو آب کافور سے واجب قربتاً الی اللہ۔ پہلے سر کا پورا حصہ بمائے گردن، پھر جسم کا دایاں حصہ اور پھر بایاں حصہ مکمل طور سے اس طرح دھوئیں کہ کوئی جسم کا حصہ پانی پہنچنے سے باقی نہ رہے۔ ضروری ہے کہ داہنی طرف پانی ڈالتے ہوئے بائیں طرف کا کچھ حصہ لے لیں اور بائیں طرف پانی ڈالتے ہوئے دائیں طرف کا کچھ حصہ لے لیں۔ تیسرا غسل اور آخری غسل آب خالص سے ہوتا ہے۔ اس کی نیت یہ ہے کہ غسل ترتیبی دیتا یا دیتی ہوں اس حاضر میت کو آب خالص سے واجب قربتاً الی اللہ۔ وہی عمل یعنی سر کا پورا حصہ بمائے گردن، پھر دائیں طرف کا پورا حصہ بغل، سینہ، دائیں پنڈلی، پشت، زیر ناف، غرض کے ہر طرف پانی پہنچ جائے۔ یہی عمل بائیں سمت کریں۔ ضروری ہے کہ داہنی طرف پانی ڈالتے ہوئے بائیں طرف کا کچھ حصہ لے لیں اور بائیں طرف پانی ڈالتے ہوئے دائیں طرف کا کچھ حصہ لے لیں۔ غسل کے دوران میت کو کسی بھی لمحے بالکل برہنہ نہ ہونے دیں۔ تینوں غسل پورے ہونے کے بعد زیر ناف کے حصے کو روئی سے اچھی طرح چھپا لیں۔
سرپوش ہٹا دیں۔ میت کو کسی پاک کپڑے سے خشک کر لیں۔ حنوط کا طریقہ، میت کو حنوط کریں، یعنی کافور پہلے پیشانی پر، دونوں ہتھیلیوں پر، دونوں گھٹنوں پر، اور پیر کے دونوں انگوٹھوں پر لگائیں، یعنی جسم کا ہر وہ حصہ جو سجدے میں زمین پر ٹکتا ہے اس کا حنوط کریں۔ کافور پاؤڈر کی صورت میں اور تازہ ہونا چاہیے، اگر کافور پرانا ہے تو مقصد پورا نہیں ہوگا۔ کافور کو سب سے پہلے ماتھے پر لگائیں اور پھر باقی حصے پر۔ ایسے شخص کو جس نے حج و عمرے کے لیے احرام باندھا ہوا ہے اور اسی حالت میں مر جاتا ہے، اس کا حنوط کرنا جائز نہیں۔ صرف ایسے حاجی کو جو احرام کی حالت میں ہو اور جو سعی کرنے کے بعد فوت ہو گیا ہو، اسے کافور سے حنوط کرنا جائز ہے۔ مردے کو کسی اور خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کافور صرف اتنی مقدار میں موجود ہے جو غسل کے لیے کافی ہے تو حنوط کرنا ضروری نہیں، اور اگر حنوط کے لیے کافور ہو مگر قدر کم ہو تو ماتھے سے لگانا شروع کریں، اور جہاں تک کافور موجود ہو ترتیب سے اعضائے سجدہ پر لگایا جائے۔ اگر کافور بچ جائے تو سینے پر لگا دیں۔ حنوط کے بعد جنازے کو کفن دینا شروع کریں۔